سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہیں ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ الفاظ اٹھتے بیٹھتے کہتے رہا کریں میرے بھائی, صبح و شام کہتے رہا کریں, کوئی زور نہیں لگتا, کوئی محنت صرف نہیں ہوتی. اور دیکھیں رب کو بڑے محبوب ہیں, اور ترازو میں جب وزن ہوگا, ایک طرف ہماری غیبتیں ہوں گی, جھوٹ ہوں گے ہمارے, حرام جو کھایا ہوگا وہ ہوگا, اور دوسری طرف یہ کلمہ ہوگا, تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا, ہمارے کام آئے گا. تو کیا کہا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یار جان بوجھ کے میں نہیں بتا رہا ٹائم کی کمی کی وجہ سے, ورنہ اس میں میں بہت پھر 10 منٹ لگا دوں گا, اس لیے رہنے دیں. ویسے اس دعا کا ترجمہ بھی آپ سیکھ لیں تاکہ آپ کو کہنے کا مزہ آئے. ٹھیک ہے, ترجمہ مختصر بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. کیا مطلب؟ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, یعنی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیوی نہیں, کوئی شریک نہیں. قبر والے کو اللہ کے ساتھ سجدہ کرنا غلط ہے, قبر والے کو مشکل کشا سمجھنا اللہ کے ساتھ غلط ہے, قبر والے کو حاجت روا سمجھنا غلط ہے. میں نے کہا تھا نا میں آگے نکل جاؤں گا پھر. تو سبحان اللہ و بحمدہ, میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ العظیم, میں پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو وہ اللہ جو بڑی عظمت والا ہے, بڑی شان والا ہے, بڑے مقام والا ہے. تو یہ الفاظ بار بار کہا کریں, اور ترجمہ کے ساتھ کہیں گے, ترجمہ کے اوپر غور کر کے, تو پھر اجر و ثواب بھی اور ہوگا, کہنے کا لطف اور مزہ بھی اور ہوگا. یہ نماز جنازہ کا سوال آ گیا جی, عورتیں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں, جس کا جواب میں نے دے دیا. اور آگے کہتے ہیں نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں. ہاں جی, پرسوں جمعہ پڑھنے دیا تھا کہ بند کر کے رکھا تھا کمرے میں؟ پڑھنے دیا تھا. ہاں جی. اور پاکستان انڈیا میں اگر آپ کی بیگم جمعہ پڑھنا چاہے تو یا الیکشن لڑ سکتی ہیں, جمعہ نہیں پڑھ سکتی. کیوں جی؟ پارلیمنٹ کی رکن بن سکتی ہے, جمعہ نہیں پڑھ سکتی. کیا ہم کر رہے ہیں میرے بھائی. پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے, مسلم ابو داؤد کی حدیث ہے, لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. نماز کے لیے عورت آنا چاہتی آنے دیا جائے, تراویح کی نماز کے لیے آنا چاہتی آنے دیا جائے, جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہتی آنے دیا جائے, اور جمعہ پڑھنے دیں, وہ درس سنیں, قرآن سنیں, حدیث سنیں, اس کو پتہ چلے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, اس کو پتہ چلے میرے خاوند صاحب کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, تاکہ آپ سے کم لڑا کریں. لیکن آپ مسجد میں نہیں آنے دیتے, ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں, جہاں سے وہ طریقہ سیکھتی ہے خاوند کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. فلمیں آپ اسے دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ ہیرو دیکھتی ہے, بڑا عجیب و غریب ہیرو ہے, بڑا چلاک جناب, بڑا ہوشیار, اور آپ ڈھیلے ڈالے سے داڑھی رکھی ہوئی ہے. پھر آپ کی محبت اس کے دل میں کیسے داخل ہو؟ جیسے ہیرو فلموں میں دیکھتی ہے وہ ویسے ہیرو گھر میں دیکھنا چاہتی ہے. تو گھروں میں چیزوں پہ میرے بھائی پابندی لگائیں. تو بہرحال جمعہ کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے, پڑھنے دی جائے, اور اپنی مسجد میں جا کے بندوبست کریں عورتوں کے لیے. اور عید کی نماز میں عورتوں کا حاضر ہونا نہایت ضروری ہے. جمعے میں کہہ رہا ہوں جائز ہے, آنے دے, بہتر ہے, تاکہ دین سیکھ لے. اور عید کی نماز میں کیا کہہ رہا ہوں, ضروری, واجب, لازمی. اتنا واجب, اتنا لازمی ہے کہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہیں. ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکالا جائے. ہم نے کہا اللہ کے رسول کچھ عورتیں حیض کی حالت میں ہیں, فرمایا ان کو بھی نکالو, وہ عیدگاہ میں آئیں, مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں, نماز نہ پڑھے دعا میں شریک ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول کئی عورتیں ایسی جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں, فرمایا ان کو بھی لایا جائے. لتلبسها صاحبتها, اس کی جو ساتھی ہے, سہیلی ہے, وہ اپنی چادر میں اس کو بھی لپیٹ کے لے آئے. نہ پردہ معاف کیا, نہ عید معاف کی, نہ پردہ معاف کیا, نہ. تو عید کی نماز کے لیے بھی آنا ہے, میک اپ کے بغیر پردے میں آنا ہے. میک اپ کیا ہے تو پھر برقع پہن کے آئیں. یہ میک اپ کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے خامن کے لیے, جہان والوں کے لیے نہیں کرنا. اپنے آپ کو چھپا کر عورت لائے.
اور وہاں پہ عید کی نماز پڑھے اور گھر میں آ کے پھر برقع خاوند کے سامنے اتارے. یہ بھائی کا سوال ہے کتنے عرصہ میاں بیوی رجوع نہ کریں تو نکاح میں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ کیوں جی؟ اگر ایک خاوند جو ہے 2-3 سال بیوی سے ناراض رہے یا بیوی اس سے ناراض رہے تو پھر نکاح باقی ہے کہ ٹوٹ گیا؟ باقی ہے. کتنے سال تک باقی رہے گا ایسا؟ ہاں جی، جب تک طلاق نہیں دے گا نکاح باقی ہے. ناراضگی میں 30 سال گزر جائیں گے، 40 سال گزر جائیں گے. نکاح جو ہے جب تک طلاق نہیں دے گا یا وہ خلا نہیں لے گی نکاح کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، برقرار ہے. اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں کہیں ایسے میاں بیوی نظر آئیں وہاں پہ ہم کیا کریں؟ صلح کرائیں گے اور لڑانا چاہیے. جب صلح ہو گئی نا تو پھر وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. عام طور پہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ لڑانے کا. کیا کام کر رہے ہیں؟ اور یہ کام میری اور آپ کی ماں بھی کر رہی ہے، میری اور آپ کی بہنیں بھی کر رہی ہیں. نہ سمجھے کون کر رہا ہے؟ ساتھ والوں کے گھر گئے، ہاں جی، بیچاری جب میم آتی ہوئی برتن ہی دھوتی رہتی ہے. یہ لڑائی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اب برتن دھونے والی جو ہے وہ سمجھتی میں واقعی مظلوم ہوں. بھی اگر تو نصیحت کرنا چاہتی ہے تو علیحدگی میں ساس کو لے جا نصیحت کر. اس کے سامنے جملہ کیوں بول رہی ہے؟ ہاں جی، تیرا خاوند کون ہے، کیا کرتا ہے؟ جی میٹرک پاس ہے. ہوئے 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 ہوئے، تو MA PhD ڈاکٹر، تیرے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا. اب یہ عورت کے دل میں نفرت بیٹھ گئی خاوند کے. اب وہ سمجھتی میں بڑی بلا ہوں اور یہ خاوند ایسا ہی ہے، یہ میرے قابل نہیں تھا. اب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بدتمیزی شروع ہو جائے گی. تو یہ ایسے جملے جو ہم بولتے ہیں نا گھروں میں جا کے، اور ہماری مائیں بہنیں، یہاں سے کسی گھر میں فساد کی بنیاد پڑتی ہے. دھیان سے جملہ بولنا چاہیے. بیوی کے سامنے اس کے خاوند کی تعریف کریں، خاوند کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کریں. جی میری تیری بیوی سے ملاقات ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بڑی نیک ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے جی اس کا. یعنی کہ میری ماں بہن یہ کہے. تو بہرحال یہ میاں بیوی اگر آپس میں ناراض ہیں تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. میرے بھائی ٹائم کافی ہو چکا ہے. آج ہم 6:20 تک چلے گئے ہیں، کل سے 6:30 تک جائیں گے. اور آج آپ کے نا دائیں سائڈ پہ ادھر مغرب کے بعد ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السدیس ان کا درس ہے. یہ آپ کے یہ ادھر ٹھیک ہے، ان کا درس ہے کب؟ مغرب کے بعد. اور FM 105 پہ اردو میں ترجمہ بھی آ رہا ہوگا. آپ نے موبائل پہ سیٹ کر لیں FM 105 اردو میں ترجمہ بھی آ رہا ہوگا. شیخ عبد الرحمن السدیس جو ہیں وہ درس دیں گے. ہر مہینے میں ایک دن آ کے مدینہ میں درس دیا کرتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ آپ کی موجودگی میں وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قریب ہی ادھر ہی 2-3 ستون چھوڑ کے. اور مغرب کے بعد ویسے ڈاکٹر مان اللہ صاحب بھی پیچھے درس دیں گے گیٹ نمبر 19 پہ. اور فجر کے بعد گیٹ نمبر 19 پہ انشاءاللہ میں بھی درس دوں گا. تو اللہ نے رونقیں لگائی ہیں، موقع دیا ہے علم لینے کا، یہ لیں. بازار کو مارکیٹ کو ٹائم کم دیں. آپ آج کے لیے آئے نا یا شاپن کے لیے؟ آج کے لیے آئے نا. تو پھر اس لیے یہ دروس میں بیٹھیں، دین کا علم لیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں توحید پہ رکھے. اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ خیر و سلامتی کے ساتھ حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما. ان کی قبریں منور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے. جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا. جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما. جن کے پاس بیٹے نہیں ہے انہیں نیک صحت مند بیٹی عنایت فرما. جو مسلمان مظلوم ہیں جہاں پہ بھی ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. ظلم کرنے والے کافروں کو تباہ و برباد فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.